لیکن ہم کو اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ یہ جنت نہیں ہے میرے بھائی. یہ جو لائف اسٹائل یہ جنت کے لیے اللہ نے بنایا گیا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہاں جنت میں کہ جو تمہیں مانگو گے ملے گا, جس چیز کا مطالبہ کرو گے وہ تمہیں دے دی جائے گی. تو یہ تو جنت کی چیز ہے نا, یہ تو جنت کی چیز ہے نا کہ جس چیز کا ہم مطالبہ کریں گے, جو چیز ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ ہمیں دے دی جائے, اور وہ ہم امید کر رہے ہیں اللہ سے دنیا میں اس چیز کی. اللہ نے تو نہیں کہا ہے کہ دنیا میں تم جو چیز مانگو گے ہم تمہیں دے دیں گے. اللہ نے تو فرمایا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا. سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں بھی اللہ پاک یہ چیز فرما رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک مخاطب ہو رہا ہے کہ میرے بندے جب تم سے پوچھتے ہیں اے محمد میرے بارے میں, انڈیڈ آئی ایم نیئر, میں قریب ہوں ہر پکارنے والے کے, تو بدلے میں انہیں چاہیے کہ وہ میری بات سنیں اور مجھ سے ہی امید رکھیں. تو یہ چیز بہت اہم ہے کہ یہ جنت نہیں ہے میرے بھائی. ہمیں یہاں پر صبر کے ساتھ لائف سٹائل کو اپنانا چاہیے, شکر گزاری کے ساتھ اپنانا چاہیے. یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. دوسری چیز آ جاتی ہے کہ ہم اب دعا کے بھی کچھ فیزز ہوتے ہیں. ہم دعا کس طرح سے کرتے ہیں اللہ سے, ہم دعا کیا کر رہے ہیں اللہ سے. دیکھیے ہماری جو سمجھ ہے وہ اللہ کی حکمت سے بہت چھوٹی ہے, وہ انسگنیفیکنٹ ہے. تو ہم جب اپنے لیے کوئی چیز مانگتے ہیں تو ہم اپنی سمجھ کے اکارڈنگ مانگتے ہیں. ہمیں کوئی چیز نظر آتی ہے, وہ بظاہر ہمیں اچھی لگتی ہے, لیکن اس کی حقیقت, اس کا آگا اور اس کا پیچھا جو ہوتا ہے وہ صرف اللہ رب العزت کو معلوم ہوتا ہے, وہ کسی کو نہیں معلوم ہوتا ہے. اب ہم تو سوچ رہے ہیں کہ یہ فلاں چیز ہمیں جو دکھ رہی ہے, جو بظاہر ہمارے لیے بہتر ہے, یہ ہمیں مل جائے, اور ہم تسبیح کرے پڑے اللہ سے کہ یہ مل جائے, یہ مل جائے, یہ مل جائے, یہ مل جائے, اور ہمیں وہ چیز مل نہیں رہی ہے. تو یہ ہماری سمجھ ہے, ہم اس کے اکارڈنگ مانگ رہے ہیں, اور اللہ نہیں دے رہا ہے, وہ اس کی حکمت ہے جو کہ ہمارے حق میں بہتر ہے. اور اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب میرے بھائیو بہنوں یہ ہے کہ ہم جتنی محبت اپنے آپ سے نہیں کر سکتے, اس سے کہیں زیادہ محبت اللہ رب العزت ہم سے کرتا ہے. جتنی محبت ہم اپنے آپ سے کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں, جتنی زیادہ محبت, وہ اللہ کی اس محبت کے سامنے بہت چھوٹی ہے جو وہ ہم سے کرتا ہے. کیونکہ ہم اللہ ہی کی پراپرٹی ہیں, اللہ ہی نے ہمیں بنایا ہے, ہم اس کے بندے ہیں. وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہم سے کرتا ہے, اور وہی تو ہمیں کھلاتا پلاتا ہے, اور وہی تو ہماری حفاظت کرتا ہے, بھلے ہم کس حال میں بھی ہوں. اب ہم اس کی حکمت کو سمجھ رہے ہوں یا نہ سمجھ رہے ہوں. دیکھیے دعا کا ہم نے کیا چیز کہی کہ اب کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی سمجھ کے اکارڈنگ مانگتے ہیں, لیکن ہم کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی کیا حکمت ہے. یعقوب علیہ السلام کا آپ مثال لے لیجیے. یعقوب علیہ السلام سے جب یوسف علیہ السلام ان کے بیٹے بچھڑے تو انہوں نے کتنے سالوں اپنے بیٹے کے خیر کے لیے دعا کری اور روتے رہے. اللہ کے نبی کتنا روتے رہے کہ ان کے نابینا تک ہو گئے, ان کی آنکھیں تک بینائی چلی گئی, لیکن وہ دعا کرتے رہے اپنے بیٹے کی خیر کی. اور وہ اتنے سالوں تک ان کے بیٹے بچھڑے, ان کو کنویں میں ان کے دوسرے بیٹوں نے ڈالا, پھر یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا, پھر ان کو مصر لے جایا گیا, مصر میں بیچا گیا, ان کو غلام بنا کر کے, پھر انہوں نے غلام کی زندگی کافی عرصہ گزاری, اور پھر ان کو بے گناہی کے باوجود بھی ان کو جیل میں ڈالا گیا. پھر جیل میں اتنے سالوں انہوں نے بے گناہ گزارے. اللہ کے نبی تھے. آپ اور ہم تو چھوٹی سی بھی پریشانی ہمارے اوپر آن پڑتی ہے, ہم تو ناشکری میں پڑ جاتے ہیں کہ اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں. یہ جو ہاتھ پیر ہے میرے بھائیوں بہنوں, یہ اللہ ہی نے ہمیں دی ہے, یہ اس کی رحمت ہے. اور یہ جو زبان دی ہے نا, جس زبان سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا ہی نہیں, یہ اللہ ہی نے دی ہے ہمیں. اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے. جب تک ہم شکر گزاری اپنے لائف سٹائل میں نہیں لے کے آئیں گے, تب تک ہم اپنے اعمالوں میں بھی خوشو نہیں حاصل کر سکتے. خوشنودی اللہ کی ہم کیسے حاصل کریں گے؟ شکر گزاری ہمارے لیے بہت ہے. بہرحال تو اتنے سالوں انہوں نے, یوسف علیہ السلام نے جیل میں بے گناہ گزارے, اور اس کے پیچھے اللہ کی حکمت کیا تھی نہ تو یعقوب علیہ السلام کو یہ پتہ تھی, نہ یوسف علیہ السلام کو یہ پتہ تھی. لیکن کیا وہ ناشکرے ہو گئے تھے؟ کیا وہ نا امید ہو گئے تھے؟ نہیں. یعقوب علیہ السلام تو بس رنج میں تھے اپنے بیٹے کی جدائی میں, اور یوسف علیہ السلام صبر میں تھے, صبر کی حالت میں. اللہ پہ ان کو پورا بھروسہ تھا, یقین تھا. اور اتنے سالوں انہوں نے جب جیل میں گزار دیے بے گناہ ہونے کے باوجود بھی, اس کے بعد اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ پھر اللہ رب العزت کی اصلی جو حکمت تھی, جو وجہ تھی کہ ان کے والد کی جو دعا تھی وہ کہ بیٹا کی خیر رہے اور بیٹے سے ملاقات ہو, وہ رکی ہوئی تھی. یوسف علیہ السلام بھی اندر قید تھے, لیکن اللہ کی حکمت اس کے پیچھے کیا تھی؟ اللہ کی حکمت اس کے پیچھے تھی کہ جو آنے والے وقت میں جو 7 سال قحط کے آنے والے تھے, اس قحط میں جو لاکھوں بچے مرنے والے تھے بھوک مری سے, جو لاکھوں لوگ مرنے والے تھے بھوک مری سے, مصر جیسے عظیم شہر میں, بڑی سلطنت. تو اللہ پاک کا پلان تھا کہ وہ ایک یوسف علیہ السلام کی باپ سے اور بیٹے کی جدائی کر کے
اللہ پاک نے بنایا نظام ایسا، پھر ان کو اتنی مشکلوں بھری زندگی سے بھی گزارا. یہاں پر ان کی بھی آزمائش تھی، یہاں پر ان کی بھی آزمائش تھی، اور اللہ کی حکمت بھی تھی اس پلان کے پیچھے کہ انہوں نے ان کے ذریعے ان کو سبب بنا کر کے جو لاکھوں بچے یا لاکھوں لوگ فیوچر میں جو آنے والے 7 سال کے قحط میں مر سکتے تھے، بھوک مری کا شکار ہو سکتے تھے، اللہ نے ان سب کی حفاظت فرمائی. تو یہاں ایک باپ اور ایک بیٹے نے جو رنج سہا، اس کے بدولت کتنے ماں باپ بچ گئے اپنے بیٹوں کو کھونے سے، اپنے بچوں کو کھونے سے. تو یہاں جو اللہ کی حکمت ہوتی ہے وہ ہم نہیں سمجھ سکتے، اور اللہ اس چیز کا ذمہ دار بھی نہیں ہے کہ وہ ہم کو غیب کی باتیں بتائے یا اپنے پلان بتائے. اس چیز کی اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں اللہ نے لی کہ وہ ہم کو بتا دے کہ ہم ابھی تمہاری دعا نہیں قبول کر رہے ہیں، بعد میں ہم اس طرح سے کریں گے. یہ تو ہمارا یقین ہے کہ جو دیکھیے اللہ پہ ہم کو پورے ریلائنس ہونا چاہیے. ہم کو پورا ریلائنس ہمارا جو ہے وہ اللہ پر ہی ہونا چاہیے. ہم پوری طرح سے اللہ پر ہی ڈیپینڈنٹ ہیں. وہی تو رب کائنات ہے، وہی تو سارے نظاموں کو چلانے والا ہے. اس لیے یہ چیز بہت اہم ہے. اور دوسری چیز آ جاتی ہے اب دیکھیے دعا کو لے کر کے. دعا میں اکثر جو ہم غلطی کرتے ہیں اور جو بہت کامن ہے معاشرے میں، یہاں ہم بھی اس میں شمار ہیں اور آپ بھی اس میں شمار ہیں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اینگل سے. جب تک ہم اس چیز کو سمجھ نہیں لیتے ہیں، دیکھیے ہماری جو دعا کا تقاضا ہوتا ہے اللہ سے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم صورت حال بدلنا چاہتے ہیں اپنی دعا سے. مثال کے طور پہ ہم چاہتے ہیں، مان لیجیے ابھی دیکھیے ایسا وقت چل رہا ہے کورونا کا، پوری دنیا میں بہت مشکل آن پڑی ہوئی ہے. اب ہماری جو دعا ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ یا اللہ کہ ایک جادو کی چھڑی گھومے اور سب ختم ہو جائے. یا اسی طرح کی ہمارے اپنے لیے دعا ہوتی ہے کہ جو بھی ہم پہ مشکل آن پڑی ہے یا اللہ کہ بس وہ ایک اللہ کی جو قدرت کی چھڑی ہے وہ گھومے اور سب کچھ حل ہو جائے. ہم کیا کرتے ہیں، ریئلٹی کو چینج کرنا چاہتے ہیں آل آف سڈن، اور بنا کسی ایفرٹ کے سوائے کہ ہم دعا کر رہے ہیں. تو اللہ نے اس طرح کا نظام دنیا کے لیے نہیں بنایا کہ ہم جو چاہیں وہ جائے. وہ تو جنت کا نظام اللہ نے تیار کیا ہوا ہے. یہاں تک کہ ہم مثال کے طور پہ لے لیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا ہم لیتے ہیں واقعہ. موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے فرمایا کہ جاؤ فرعون کے پاس جاؤ، اور وہ اپنی سرگوشی میں ہے، بہت ظلم کر رہا ہے، اس کے پاس جاؤ میرا حکم لے کر. تو موسیٰ علیہ السلام نے تو یہ دعا نہیں کری کہ فرعون مر جائے، ظلم کر رہا ہے، اتنے لوگوں کو مار رہا ہے. انہوں نے تو یہ دعا نہیں کری کہ فرعون مر جائے، مسئلہ ہی حل ہو جائے. نبی ہیں، مانگ سکتے ہیں. انہوں نے تو یہ دعا نہیں کری، بلکہ انہوں نے کیا فرمایا اللہ پاک سے، جب اللہ پاک نے کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس، انہوں نے تو یہ فرمایا، انہوں نے تو دعا کری اللہ سے. وہ دعا قرآن میں بھی موجود ہے اور سب لوگ ہم لوگ پڑھتے بھی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحان اللہ. انہوں نے فرمایا اللہ سے، بدلے میں انہوں نے فوج فاٹا نہیں مانگا، مشین گن نہیں مانگی، توپ نہیں مانگی، انہوں نے کچھ نہیں مانگا. انہوں نے تو مانگا اللہ رب العزت سے کہ یا اللہ میرے سینے کو کھول دے ایشورنس کے ساتھ، اور میرے ٹاسک کو، میرے کام کو آسان کر دے میرے لیے، اور جو میری زبان کی گرہ ہے اس کو کھول دے تاکہ جو لوگ ہیں ان کو میری بات سمجھ میں آئے. سبحان اللہ. یعنی کتنا بڑا اللہ پاک نے مشن ان کو دیا ہوا ہے. فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے پاس جانا ہے، اس کی مخالفت کرنی ہے، اور بدلے میں یہ کیا مانگ رہے ہیں، نہ کوئی فوج مانگ رہے ہیں، نہ یہ صورت حال بدلنے کی دعا کر رہے ہیں اللہ سے کہ سب کچھ ختم ہو جائے، فرعون تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے. نہیں، ایسا نہیں کر رہے. وہ اپنے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اپنی زبان کی وہ تاثیر مانگ رہے ہیں اللہ سے کہ ان کی بات لوگوں کو سمجھ میں آئے. اپنی زبان کی گرہ کھلوانا چاہ رہے ہیں، وہ اپنے سینے کو کھلوانا چاہ رہے ہیں ایشورنس کے ساتھ. اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے. یہ چیز ہمارے لیے اسی لیے اس وجہ سے بہت اہم ہے. یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لے لیجیے. جب بدر کے میدان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا نہیں کر سکتے تھے کہ اللہ یہ جتنے بھی ہمارے سامنے مشرکین آ رہے ہیں، فوج فاٹا، ان کو اللہ ہلاک کر دیں. بھائی کیا مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان کے صرف آسمان میں دیکھنے کے سبب اللہ پاک نے قبلہ چینج کر دیا. انہوں نے دعا نہیں کری. اللہ پاک تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارا آسمان کی طرف منہ اٹھانا دیکھتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی خانہ کعبہ سے، تو وہ امید میں اللہ کی طرف منہ اٹھا کر دیکھتے. تو اللہ پاک کو یہ چیز سمجھ لیجئے کہ جس نبی کو زبان کے ہلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑی، دعا بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ اللہ قبلہ چینج کر دے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارا آسمان کی طرف منہ اٹھانا دیکھا ہے، اور اللہ پاک نے اس بدولت قبلے کو چینج کر دیا. تو اس نبی کی دعا کیا معنی رکھاتی ہے؟ تو وہ کیا دعا نہیں کر سکتے تھے یا اللہ جو مشرکین بدر میں ہم پر حملہ کرنے والے ہیں ان کو ہلاک کر دے؟ نہیں، انہوں نے تو اپنی اس کے لیے دعا کری، طاقت کے لیے، اپنی قوت کے لیے. اور اللہ کی مدد آتی ہے، اور اللہ کی مدد کس طرح سے آتی ہے ہم نہیں سوچ سکتے. اللہ نے تو فرشتوں کو نازل کر دیا تھا اس جنگ میں. تو ہمیں اللہ کی حکمت کو سمجھنا چاہیے اس طرح سے کہ ہم جو دعا کرتے ہیں اللہ سے، وہ دعا کرتے ہیں صورت حال کو بدل دینے کے لیے. ہمارے ایفرٹس بھی نہیں ہوتے ہیں.
ہم چاہتے ہیں ہمیں گھر مل جائے، ہمیں گھر مل جائے، ہمیں گھر مل جائے، ہم گھر کے لیے کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں، ہم نہ اچھی نوکری ڈھونڈ رہے ہیں، نہ ہم پیسوں کی سیونگ کر رہے ہیں، نہ ہم پلاننگ کر رہے ہیں کہ گھر کس طرح سے لینا ہے. تو یہ جنت نہیں ہے میرے بھائیوں اور بہنوں کہ آپ نے بس دعا کری آپ کو نواز دیا جائے گا. ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ہم یہاں پر آئے ہیں آزمائش، ہماری اللہ پاک ہماری آزمائش لے گا. اللہ پاک تو فرماتا ہے قرآن میں کہ ہم یقیناً تمہیں آزمائیں گے، مال و دولت سے بھی آزمائے گا، نفس سے بھی آزمائے گا، اللہ رب العزت ہر طور سے آزمائے گا. اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو صبر کرنے والے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہ چیز اس لیے ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو ہمارا پکارنا اللہ ہماری تو رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے، ہمارا تو اس چیز پر ایمان ہے. پھر جو ہم ناشکری کی طرف مڑتے ہیں اور نا امیدی کی طرف مڑتے ہیں تو یہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے. اس لیے ہم کو اس چیز کو بہت زیادہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو دعاؤں کی قبولیت کو لے کر جو ہماری مینٹیلٹی، جو ہمارا مائنڈ میک ہے، اس چیز کو ہمیں بدلنا چاہیے. ہمیں صورت حال کو بدلنے کے لیے اللہ سے دعا نہیں کرنی چاہیے. ہمیں جو نظام ہے اللہ کا، ہمیں اس نظام کے اکارڈنگ دعا کرنی چاہیے. وہ تو صاحب قدرت ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن اس کا نظام دنیا کے لیے یہ نہیں ہے. اس نے وہ نظام ہمارے لیے جنت میں بنایا رکھا ہوا ہے. اس چیز کو ہمارے لیے بہت سمجھنا ضروری ہے میرے بھائیوں بہنوں کہ دعاؤں کی قبولیت کے پیچھے کا جو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے، کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. پہلے تو ہم نے 3 مرحلے دیکھ لیے ہیں کہ اللہ کس فیز میں ہماری دعا پہ رسپونڈ کرتا ہے. اس کے علاوہ پھر ہم نے یہ بھی چیز دیکھی ہے کہ ہماری جو غلطی ہو رہی ہوتی ہے دعا کو مانگنے میں، کہ ہم صورت حال کو بدلنا چاہتے ہیں یا کچھ ہم ایسا مانگ لیتے ہیں جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، یا ہم کچھ حرام بھی مانگ لیتے ہیں. کبھی کبھی ہم کو اس چیز کی نالج نہیں ہوتی ہے اور اللہ کس طرح سے رسپونڈ کرتا ہے. تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے. تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ ہمیں حکمت سے نوازے اور ہمیں سمجھ سے نوازے اور ہمیں صحیح طریقے سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ ہماری نیک اور جائز دعاؤں کو، تمناؤں کو، ضروریاتوں کو قبول عطا فرمائے. ہمارے گناہوں کو، غلطیوں کو، خطاؤں کو بخشے اور امت مسلمہ پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے اور ہمیں تمام مشکلوں سے حفاظت فرمائے. ساری تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے، اور ہم سب کو لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے. ہم شکر گزار ہیں اس کے. بارک اللہ ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.